وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اب ان کی زندگی ہمارے لیے پوری اس طرح سے ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے بتانی ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کی زندگی سر بسر کلام ربی کس طرح سے تھی، کس طرح ان کو اپنے مخلوق کا خیال تھا کہ ان کی ہماری جو آگے جو امت ہوگی، ان کی بہن بیٹیاں کس طرح زندگی بتائیں گی۔ تو حضور نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے کی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو ایک بار کا واقعہ، حضور جب بھی کہیں سفر پہ جاتے تو ان سے مل کے جاتے، اور جب لوٹ کے آتے تو ان سے ملتے۔ تو ایک بار جب وہ سفر سے لوٹ کے آئے تو اس کے آنے کے پہلے حضرت علی ہمیشہ یہ سوچتے کہ میں فاطمہ کو کبھی کچھ دے نہیں پاتا ہوں۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے پاس کچھ مال غنیمت ہے، کچھ ہے پیسہ، تو میں اس کی ان کو کچھ گفٹ کر دوں یا کچھ ان کو میں دوں۔ تو انہوں نے ان کے پاس جو کچھ جمع پیسہ تھا اس سے ایک سونے کی چین بنی، اور چین بنا کر انہوں نے لا کے حضرت فاطمہ کو پیش کی، کہا اسے میں نے تمہیں کبھی کچھ دیا نہیں، اسے تم بھی پہن لو۔ مطلب اپنے یہاں کی ہر عورتیں کچھ نہ کچھ سونا پہنتی اور سونا پہننا جائز بھی ہے، تو تم یہ پہن لو۔ تو انہوں نے اس کو قبول کیا، پہن لیا۔ اب حضور کی جب آمد ہوئی، آئے، جب گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے جب ان کی نظر حضرت بی بی فاطمہ پر پڑی وہ ترنت لوٹ گئے، مطلب ان کی طرف دیکھا اور لوٹ گئے۔ بی بی فاطمہ کو بہت حیرت ہوئی کہ ہمارے ابا جان مجھے اتنی محبت کرتے ہیں اور مجھ سے ملے بنا، مجھ سے کچھ دو باتیں کرنے بنا کیسے چلے گئے۔ وہ زاروں قطار ایک کونے میں بیٹھ کے رونا، مطلب اتنا روئی کہ ان کی آنکھیں سوج گئی۔ تو حضرت علی سے دیکھا نہیں گیا، وہ حضور کے پاس گئے۔ تو جب حضور کے پاس گئے تو مسجد نبوی میں حضور ایک کونے میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے۔ اب جا کے جب حضرت علی نے فرمایا کہ ایسی کیا بات ہوئی یا پیارے مصطفیٰ ایسی کیا بات ہوئی کہ آپ وہاں پر گئے اور آپ بنا فاطمہ سے ملے چلے آئے، اور وہ اتنا زاروں قطار رو رہی ہیں کہ ان کی آنکھیں سوج آئی ہیں، مجھ سے یہ سب منظر دیکھا نہیں جا رہا۔ تو جب حضور نے سنا کہ میری بیٹی فاطمہ رو رہی تو وہ بھی زاروں قطار رونے لگی۔ تو بولے بات کیا ہے، آپ مجھے تو بتائیے کہ بات کیا ہے۔ تو بولے کہ میری بیٹی سونا پہنے، یہ میں کیسے مطلب دیکھ سکتا ہوں کہ ہماری جو امت ہے یہ ان کے لیے پورے آئینہ پیش کرے گی آگے امت کے، اور جو ہماری امت کی غریب بیٹیاں ہیں جن کے پاس سونا نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، تو ان کے لیے وہ کیا زندگی میں کیا پیش کرے گی۔ تو میری بیٹی سونا پہنے مجھے پسند ہے، چاہے تو سونا جائز ہے، کلو سے کلو سونا پہن سکتے ہیں، عورتوں کے لیے ریشم سونا ہر چیز جائز ہے، ہر شوق کر سکتی ہے، لیکن حضور کو یہ نہیں پسند تھا کہ ہمارے جو خاندان کے ہیں ان کی زندگی ہماری امتوں کے لیے پوری تفسیر ہے کہ کس طرح سے تمہیں زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی بتانی۔ تو میری بچی سونا پہنے یہ مجھے پسند ہے۔ جب حضرت علی نے آ کر بتایا کس طرح سے ابا جان آپ کے فرما رہے ہیں تو انہوں نے ترنت چین نکال کے دیکھی سے سب کر۔ تو آج اس کے بعد جب حضور کو پتا چلا تو آ کے ملے، تو یہ جو واقعہ ہے کہ انہوں نے کبھی پوری زندگی میں اپنے ہاتھ سے وہ جان سے غلام بھی آزاد کرنے کا واقعہ تھا۔ دیکھو تب انہوں نے کہا تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ دنیا بھر کے غلام آئے ہیں، آپ جا کے غلام کے لیے پیش کرو کہ آپ ہاتھ میں ان کے چھالے آ جاتے تھے، اس طرح سے پورا گھر کا کام کرتی تھی۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا، بیٹی جب دن بھر کے کام سے تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، اس سے تمہاری دن بھر کی تھکان بھی مٹ جائے گی اور تمہیں بے شمار نیکیاں ملیں گی۔ تو انہوں نے کس طرح سے تربیت دیکھو کس طرح سے بھی اپنی بچیوں کو، کہ ہماری زندگی جو ہے ہماری امت کے لیے، مطلب غریبوں کا حضور کو کتنا خیال تھا۔ اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا بھر کا سونا وغیرہ پہن کے لے جا کے پیش کرتے، دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں، غلط ہے۔ تو حضور نے یہ چیز پیش کی کہ بہن بیٹیوں کو تمہارے پاس ہے تو بھی اس کو ڈھک کر چلو کہ کسی کی نگاہ پڑے تو اس کو یہ چیز نہ ہو کہ کاش میرے پاس بھی ہوتی۔ ایک سالن بھی بناؤ تو اس کا پانی بڑھا دو تاکہ پڑوسی کو خوشبو آنے کے پہلے تو ان کے یہاں پہنچا دو، پھل بھی کھاؤ تو چھلتے یہاں وہاں مت پھینکو کہ ان کے بچے دیکھ کر لالچ کریں۔ تو یہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی
کہ جو ہمارے لیے آئینہ ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی. اور آج مسلمانوں میں کیا ہے کہ پڑوسیوں کو دیکھا نہیں جاتا, کسی کا اچھا دیکھا نہیں جاتا, کوئی آگے بڑھے تو دیکھا نہیں جاتا. تو ہم ان کے امتی کہلاتے ہیں کیا؟ واقعی ہم ان کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ واقعی ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل رہے ہیں؟ تو صرف جھنڈے ڈنڈے لے کر جلوس منانا یہ سب کرنا ہمارے حضور کی نہیں شان. ہمارے حضور کی شان ہے کہ ان کی سنتوں پر ہم چلیں, ان کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم چلیں. تو اللہ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے کہ حضور کی, دیکھیں ہم دنیا کی جیونی پڑھتے ہیں, دنیا کی سب چیز, لیکن کیا ہم نے حضور کی پوری سیرت پڑھی ہے؟ ہمارے صحابہ کراموں کی سیرت. اور یہ ہم لوگ کیا اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں؟ ہم لوگ سوچتے ہیں انگلش میڈیم میں پڑھے, یہاں جہاں پڑھاؤ, یہ نہیں, دنیا اور آخرت دونوں کا توازو بنا کے چلو کہ ہمیں دنیا بھی سکھاؤ اور آخرت بھی سکھاؤ, اور ہم کس طرح سے ہمارے بچوں کو زندگی بتانی ہے یہ طریقہ بھی سکھاؤ. اور ان کی سیرتیں, حضرت بی بی فاطمہ کی سیرت بتائیے جو جنت کی سردار ہے, وہ پل صراط سے تو یوں بجلی کی طرح گزر جائیں گی. آج ان میں 70,000 بیویوں کو ساتھ میں لے کے جائیں گے. اللہ سے یہ دعا کرو کہ ہم ان 70,000 میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. تو اللہ ہم سب کو یہ چیز کی توفیق دے, حضور کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے, ان کے خاندان, ان کے اہل بیت کی محبت پیدا کرے, ان کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق دے. اور اس مبارک مہینے کی صدقے تمہیں میں ہم سب کے ہر رنجوں کا مصیبت ہر زائد تمنا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابی. آمین آمین. آمین.